أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور درود و نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم میں سے ہر شخص کے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا، آپ کا بولنا، زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور اسی طرح آپ کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ و آئیڈیل بنایا ہے۔ خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی تو آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اس پیمانے پر ہیں جہاں پر سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے اونچا مقام اخلاق کا ہو سکتا ہے آپ وہاں پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے ایک بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ برادران اسلام، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں اس بات کو غور سے سنو کہ مجھے تمہارے بیچ میں بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کا جو سب سے ہائی لیول، جو اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے وہ تمہیں بتاؤں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اخلاق کے بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے لیولز ہیں۔ ہر اخلاق کا ایک درجہ انسان اپنے ایمان کے اعتبار سے اختیار کرتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں اخلاق کے ایک اہم پہلو پر گفتگو کریں گے جسے ہم اور آپ غیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ انسان کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر لفظ غیرت کو غیرت کہا جاتا ہے، جبکہ غیرت اردو کے اندر نہیں ہے بلکہ عربی کے اندر لفظ غیرت کو غیرت کہا جاتا ہے، لیکن اردو کا اصل لفظ غیرت ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب بات ہم غیرت کی کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم اپنے نفس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ غیرت کہا کسے جاتا ہے۔ علماء اکرام نے غیرت کی بہت ساری تعریفیں قرآن و حدیث کے اندر یا اسی طرح سلف صالحین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ غیرت اصل میں کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر بدلاؤ آ جانا، انسان کے دل میں بدلاؤ آنا، انسان کا غصہ آنا اس مسئلے میں جب کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں انسان کا اپنا حق ہو، کسی انسان کا اپنا حق ہو، اس حق میں اگر کوئی دوسرا شامل ہونے آئے تو اس وقت انسان کے دل میں جو غصہ آتا ہے اسے غیرت کہا جاتا ہے۔ آپ کی کوئی اپنی پرسنل چیز ہے جس میں کوئی دوسرا آدمی انٹرفیئر کرتا ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرے کے داخلے کی وجہ سے انسان کو جو غصہ آتا ہے یا انسان کے آؤ بھاؤ میں جو بدلاؤ آتا ہے اسے شریعت نے غیرت کے نام سے یاد کیا۔
برادران اسلام، جہاں تک یہ لفظ غیرت یا غیرت کی بات ہے، یقیناً شریعت اسلامیہ نے اس غیرت کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ بات اگر غیرت کی کریں تو اس غیرت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کا اختیار کرنا ہر مرد و عورت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ غیرت کرنا یا غیرت محسوس کرنا یہ اللہ کی صفات میں سے، اللہ کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی غیرت میں آ جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے اور مومن بندوں کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کو کب غیرت محسوس ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی دی ہوئی زندگی کا استعمال کر کے اللہ کے ساتھ گناہ کرتا ہے، حرام کاموں کو انجام دیتا ہے، تو اللہ کی نعمتیں لے کر اسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کو غیرت محسوس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی بڑے غیرت مند ہیں، انہیں بڑی غیرت محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا احد اغیر من اللہ، کہ جہاں تک بات غیرت کی ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی اور غیرت مند نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ جتنی غیرت میرے اندر ہے اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بتایا کہ یہ غیرت کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے، یہاں تک کہ یہی غیرت ہے جس کا اختیار کرنے کا حکم اللہ نے مومنوں کو دیا ہے کہ اگر ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان رکھا ہے تو آپ کو غیرت محسوس ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن یدعو ایمانہ الی الغیرہ، کہ ایک مومن آدمی جس کے دل میں اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان ہمیشہ اسے غیرت کی طرف بلاتا ہے، غیرت کے کاموں کو کرنے سے یا اپنے اندر کوئی ایسا کام کرنے سے جس کی وجہ سے اس کی غیرت جاگ جائے، ایسے کاموں سے روکنے کے لیے ہمیشہ ایمان اسے بلاتا ہے۔ تو لہذا ایمان کہتا ہے کہ اے انسان کیا تجھے شرم نہیں آتی، اے انسان کیا تجھے حیا محسوس نہیں ہوتی کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے اس زمین پر تجھے زندگی بسر کرنے کے لیے ہر چیز مہیا کی، اور وہی اللہ مرنے کے بعد تیرا فیصلہ بھی کرنے والا ہے، اتنا سب اللہ کا لے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں ہی گناہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ہی ناانصافی کرتا ہے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑتا ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ان کو کر آتا ہے۔ تو یہ ایمان ایک مومن آدمی کو کچوکا لگاتا ہے، ایمان ایک مومن آدمی کو گھسیٹتا ہے اور غیرت کی طرف ابھارتا ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا اس کا غیرت کا لیول بلند ہوتا ہے، اور جتنا انسان کے دل میں ایمان کم ہوگا اس کی غیرت بھی اسی اعتبار سے کم ہو جائے گی۔ برادران اسلام، غیرت کی اہمیت اگر شریعت اسلامیہ کے اندر دیکھیں تو اگر آپ غیرت کے بارے میں شریعت کے اندر پڑھیں گے تو شریعت اسلامیہ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ دین کا بڑا حصہ غیرت ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں غیرت موجود ہے، اس کی غیرت زندہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دین اس میں زندہ ہے، اور جس انسان کی غیرت ہی مر جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان بھی مر چکا ہے، اس کا دین بھی ختم ہو چکا ہے، چاہے ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو نمازی، حاجی اور جو چاہے کہے، لیکن اگر اس کے دل میں غیرت مر جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان کیا ہے، دین میں کوئی حصہ نہیں پاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جسے شریعت نے دیوس کہا ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے بیوی اور بچوں کے اندر گناہ کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بیوی بے پردگی کر رہی ہے، اس کی بیوی غیر مردوں سے بات کرتی ہے، چاہے پڑوسی کی کسی سے بھی کیوں نہ ہو، اس کے بچے گانے بجانے گاتے ہیں، حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ ایک انسان ان سارے گناہوں کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے، بیوی غلط کام کر رہی ہے، بچے غلط کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں نہیں ٹوکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اسے دیوس کہا۔ کیا ایسا انسان دیوس ہے جو گھر میں گناہوں کو دیکھ کر بھی نہیں منع کرتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے کہا الدیوس اخبث خلق اللہ، کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے گھٹیا، سب سے خبیث وہ انسان ہے جو دیوس ہے۔
جسے اپنے گھر میں برائی دیکھ کر بھی روکنے کی ہمت نہیں، اپنے گھر والوں کو روک نہیں سکتا، تو اسے دیوس کہا گیا۔ اور یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ جس انسان کی غیرت مر گئی ہوتی ہے، جس انسان کی غیرت نہیں ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ ہے، اسے روکنے کی طاقت نہیں ہے، انہیں منع نہیں کر سکتا، اولاد کو گانے بجانے سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں منع نہیں کرتا، تو ایسے انسان کی غیرت مر جاتی ہے۔ اور جہادا جس انسان کی غیرت ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان دیوس ہے، اور دیوس انسان اس دنیا کا سب سے خبیث النفس انسان ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی خبیث نہیں۔ برادران اسلام، جب ہم بات غیرت کی کر رہے ہیں تو غیرت دو قسم کی ہے، غیرت دو قسم کی۔ سب سے پہلی چیز ہے ایک غیرت جو اللہ کے معاملے میں انسان محسوس کرتا ہے، پہلی غیرت جو انسان کو اللہ کے معاملے میں محسوس کرنی چاہیے، اور دوسری غیرت جو انسان اپنے تعلق سے یا اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے کرتا ہے۔ دو قسم کی غیرت، ایک غیرت جو اللہ کے مسئلے میں ہونی چاہیے، دوسری غیرت جو انسانوں کے تعلق سے ہونی چاہیے۔ اب اس غیرت کے اندر دو اور قسمیں بھی پائی جاتی ہیں، ایک غیرت جسے محمود شریعت قرار دیتی ہے، یعنی ایسی غیرت جسے اسلام کہتا ہے کہ ہاں یہ اچھی غیرت ہے، ایک غیرت ایسی ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ اچھی غیرت کون سی ہے؟ وہ غیرت ہے جس کے اندر انسان کو شک آ جائے، اچانک انسان کی زندگی میں کوئی معاملہ آ گیا، اس کی گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، انسان کو شک ہے، انسان کو کنفرم نہیں پتا کہ میری بیوی نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو لہذا شک کی بنیاد پر انسان جب غیرت میں آ جاتا ہے تو ایسی غیرت کو شریعت احسن کہتی ہے کہ اچھی غیرت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ جب حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر لے کر آئے، جبکہ قافلے نے حضرت عائشہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو جب جیسے ہی مدینہ کے قریب حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت صفوان کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو بہت سارے منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تو جانتے نہیں تھے کہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ آپ کی بیوی پاک ہے یا ناپاک ہے، یا انہوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضرت عائشہ آئی، ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے بات نہیں کی، آپ ان سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو شک تھا، اللہ کے نبی کو کنفرم نہیں پتا تھا، تو لہذا ایسے وقت میں اللہ کے نبی کو غیرت محسوس ہوتی کہ میری بیوی پر ایسا الزام لگایا گیا ہے، لہذا آپ ان سے بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے آخر میں کہا کہ جاؤ اپنے والدین کے گھر چلے جاؤ، اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، یہاں تک کہ معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی غیرت تھی کہ آپ کی بیوی پر ایسا الزام لگایا گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، تو لہذا اگر انسان کو شک ہو جائے اور شک کی بنیاد پر انسان غیرت محسوس کرے تو یہ غیرت اچھی چیز ہے، لیکن انسان کو شک بھی نہیں ہے، انسان بس بدگمانی کرتا ہے، ہر کسی کے مسئلے میں بدگمانی کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، نہ کوئی انسان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی شک کی کوئی وجہ ہے، تو لہذا اگر کوئی انسان صرف بدگمانی کی وجہ سے غیرت کرتا ہے تو ایسی غیرت کو شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتی ہے اور اس غیرت کو نادرست قرار دیتی ہے۔ برادر اسلام، جہاں تک بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیرت محسوس کرنا، اللہ کے مسئلے میں انسان کو غیرت محسوس کرنا، یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے مسئلے میں اگر غیرت کو محسوس کرتا ہے تو اس کا ایمان زندہ ہے، اگر اللہ کے مسئلے میں کسی کو غیرت محسوس نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کی مثالیں دیکھیں کہ اللہ کے مسئلے میں انسان کو غیرت کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی کسی شخص کو آپ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، گناہ کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادت سے ہو، اخلاق سے ہو، تو گناہ کو دیکھ کر انسان کے دل میں غیرت آنی چاہیے، انسان کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے کہ انسان نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آ کر ہمارے محبت کے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہا انت خیرنا وابن خیرنا، انت سیدنا وابن سیدنا، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی لوگ آزو بازو ہیں ان میں سب سے اچھے آپ ہیں اور ان میں سب سے اچھے بیٹے بھی آپ ہیں، یعنی جتنے باپ ہیں ان میں سب سے بہتر باپ آپ کے ہیں اور اولاد جو ہے سب سے بہتر اولاد میں آپ ہیں۔ پھر کہنے لگے انت سیدنا وابن سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی کی تعریف کتنی کی، جتنی کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اللہ کے نبی نے انہیں روکا، یہاں تک کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بڑا خطرناک لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جھٹکایا اور کہا اجعلتنی للہ ندن، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ تم جو تعریف کر رہے تھے اس نے تعریف کو تم نے اس حد تک لے جایا کہ تم مجھے اللہ کے برابر کھڑنے لگے۔ اللہ کے نبی کو غیرت آ گئی کہ کیسے کوئی انسان مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دے، اور اللہ کے نبی کو یہ چیز ناپسند تھی کہ کوئی آپ کی بیجا تعریف کرے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں آقاؤں کا آقا، سرداروں کا سردار، بادشاہوں کا بادشاہ، علماء کے بارے میں ایسی تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کو ناپسند تھا کہ آپ کو کوئی آقاؤں کا آقا بھی کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈانٹا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیرت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کے مرتبے کو اللہ کے برابر لے جائے۔ تو لہذا گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر انسان کے دل میں غصے کا آنا یا غیرت کا آنا یہ انسان کے ایمان کی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، صحابہ کرام سفر میں ہیں، صحابہ کرام نے ایک درخت کو دیکھا۔ یہ درخت کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے اندر بڑا برکت والا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ کیا کرتے جب جنگ کے لیے جاتے تو اپنی تلواریں اس درخت پر لٹکاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو تلوار یہاں لٹکا دی جائے اس تلوار کے اندر برکت آتی ہے اور ایسی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے، جنگ میں بڑی مدد کرتی ہے۔ صحابہ کرام کو گزر ہوا، صحابہ نے مشرکین کو دیکھا کہ وہ اپنے تلواروں کو ایک درخت سے لٹکا رہے ہیں، تو لہذا صحابہ میں سے جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے نبی جیسے ان کے پاس برکت حاصل کرنے کا ایک درخت ہے آپ ہمارے لیے بھی ایسا درخت بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چل رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، آپ نے کہا سبحان اللہ انها السنن، اللہ کے نبی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی پاک ہے، تم تو دوسروں کی اتباع کرنے لگ گئے، دوسروں کی کاپی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقیناً تم نے ایسا ہی کہا جیسا حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کر گزرے تو ان بنی اسرائیلوں نے ایک قوم کو دیکھا جنہوں نے ایک بڑا بت بنا دیا تھا اور اس بت کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے اللہ نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لهم الہا، کہ موسیٰ جیسا ان کے پاس ایک خدا ہے آپ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دیجئے تاکہ مسلم سامنے سجدہ کر سکیں۔ تم نے ویسا ہی کہا جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا۔ تو انسان کا غلطی کو دیکھ کر، انسان کا کسی غلطی کو دیکھ کر، ایسی بات کو دیکھ کر غصہ ہو جانا، یہاں تک کہ دل میں غیرت کا محسوس کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ لے کر پڑھ رہے ہیں، تورات کا نسخہ لے کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا گیا تورات ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے عمر کیا تم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس سے پہلے آئی اور گمراہ ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی ہمارے غصے میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور موسیٰ کو بھی اگر کامیاب ہونا ہوتا تو میری اتباع کے بغیر موسیٰ بھی جنت میں نہیں جا سکتے تھے، اور تم ان کی کتاب تورات کو پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے اس غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت جاگ گئی، اور یہ غیرت کا جاگنا یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ برادران اسلام، انسان کا غیرت مند ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں، رسول کے مسئلے میں کسی کو گستاخی کرتے دیکھیں اور آپ کے دل میں غصہ بھی نہ آئے، آپ کے دل میں تھوڑا احساس بھی نہ آئے، سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غیرت دیکھیں کہ صحابہ کی کیسی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک راستے سے ہوا جہاں یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، ان میں سے ایک یہودی جسے فنحاس کہا جاتا تھا، یہ یہودیوں میں عالم تھا، تو لہذا فنحاس نے تورات کا نسخہ لیا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، تو جیسے حضرت ابوبکر نے اس فنحاس یہودی کو تورات کا نسخہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر رک کر کہنے لگے کہ اے فنحاس تو اللہ سے ڈر، اے فنحاس تو اللہ سے ڈر، تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ایک رسول بھیجا ہے، لہذا تم ان چیزوں کو چھوڑو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگ جاؤ، تم نبی کی بات ماننے لگ جاؤ، یہ تم نے جن کتابوں کو تحریف کیا ان کو چھوڑ دو۔ تو لہذا فنحاس نے جب بات سنی تو فنحاس کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غریب رسول کو بھیجا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غریب امت کو چنا ہے، تمہارا حال دیکھو کہ تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، تمہارے پاس لباس نہیں، لہذا جس اللہ نے تم کو بھیجا ہے وہ اللہ بھی فقیر ہے، وہ اللہ بھی فقیر ہے، جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ اگر تمہاری خدا کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم یہودیوں سے آئے اور آ کر ہم سے پیسہ لے، ہم سے پیسہ لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کے مسئلے میں گستاخی کر رہا ہے، ہاتھ اٹھایا اور زور کا تماچا اس یہودی کو کھینچ کر مار دیا۔
زور کا تماچا کھینچ کر مار دیا۔ اب وہ یہودی فنحاس سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ حضرت ابو بکر جو مزاج کے اعتبار سے اتنے نرم ہیں کہ کسی سے تیز آواز سے گفتگو نہیں کرتے، کیا یہ سوچا جائے کہ حضرت ابو بکر نے کسی کو زور سے تماچا مارا؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے اللہ کی شان میں ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو نہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سنا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنا جو لوگوں کے سامنے چوڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے ان کی بات کو سنا۔ تو یقیناً انسان کا غصہ ہو جانا، انسان کے کسی بری کام کو دیکھ کر انسان کے دل میں غیرت کا آنا، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ برادران اسلام، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی بیوی کے مسئلے میں سوال اٹھاتا ہے، کتنے مسلمان ایسے جن کے دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ عام ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چاہے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا اللہ کے مسئلے میں کوئی کہے، یا کوئی آدمی کسی کی مسلمان کی داڑھی کا مذاق اڑائے، کسی انسان کے جسم کا لباس کا مذاق اڑائے اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دل میں اگر غیرت زندہ ہے تو آپ کا ایمان زندہ ہے، اور غیرت زندہ کب رہتی ہے؟ جب انسان اللہ کے مسئلے میں غیرت کرے، اللہ کے دین کے مسئلے میں غیرت کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کی جماعت گزری تو انہوں نے اللہ کے نبی پر سلام بھیجا۔ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی جانب سے موت ہو، آپ پر اللہ کی جانب سے موت ہو۔ لہذا یہودی گزرتے گزرتے اللہ کے نبی سے کہنے لگے السلام علیکم، اے نبی تمہارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موت ہو۔ اللہ کے نبی نے پلٹ مار وعلیکم کہا کہ اگر تم نے مجھے موت کی بد دعا کی ہے تو تمہارے لیے بھی یہ موت کی بد دعا ہو۔ لیکن حضرت عائشہ کو صبر نہیں ہوا، حضرت عائشہ کو صبر نہیں ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے گھر سے چلایا کہ اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو، اللہ کا غصہ بھی تم پر ہو کہ تم میرے نبی کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے روکا، کہا کہ عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ تو لہذا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو آپ کی پیاری بیوی کو تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے مارے غیرت کے یہودیوں کو جواب دیا۔ برادران اسلام، ایسی انسان کا غیرت کا ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک نابینا صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی مسلمان نئے مسلمان ہو چکے تھے، نئے مسلمان ہو چکے تھے، ان کی بیوی یہودی تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس بیوی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بیوی ان کی بڑی خدمت گزار تھی، چھوٹا بچہ ان کے یہاں تھا، یہ نابینا تھے، تو وہ عورت کیا ہے گھر کی پوری خدمت کرتی تھی، گھر کا ہر کام کرتی تھی، بلکہ گھر سے سامان اور سودا بھی خود لایا کرتی، کیونکہ ان کے یہاں کوئی لانے والا کمانے والا نہیں تھا، ہر اعتبار سے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن اس عورت کے اندر خرابی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو برا بلا کہتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے شوہر گھر میں داخل ہوئے، نماز پڑھ کر آئے تو وہ اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کو برا بلا کہہ رہی ہے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو تم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی مت کرو، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی مت کرو، خاموش رہو۔ لیکن وہ عورت کہتی رہی، ان کی غیرت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے بازو میں جو پھوڑا موجود تھا وہ پھوڑا لے گئے، اس کے سینے پر رکھ کر اس پھوڑے پر اپنی جسم کی طاقت اور زور کو ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ پھوڑا اس عورت کے سینے میں گھس گیا اور عورت انتقال کر گئی، مر گئی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے سامنے بتایا گیا کہ فلاں نابینا شخص نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس سے بہترین عورت میں نے کی نہیں دیکھی، میری اتنی خدمت کرتی تھی، میرے بچے کو پالتی تھی، اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف نہیں تھی، لیکن اس کی خرابی یہ تھی کہ یہ آپ کو برا بلا کہتی تھی، یہ آپ کو برا بلا کہتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، ساری خدمتیں ایک طرف اور اس کا یہ جرم ایک طرف، جس کی وجہ سے میں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب لوگ سن لو کہ اس عورت کے خون کو میں نے معاف کر دیا، اس خون کا کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اس صحابی کے قتل کو جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ بطور بدلہ کیا تھا۔ تو لہذا انسان کے دل میں غصے کا آنا، انسان کے دل میں غیرت کا جاننا، خاص کر اللہ کے مسئلے میں، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔
برادران اسلام، یہ بات صرف صحابہ کی نہیں، اگر اس سے پہلے انبیاء کی بات کریں تو انبیاء علیہ السلام یہ اپنی عورتوں کے مسئلے میں بڑے غیرت مند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور امام مسند احمد نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے غیرت مند انسان تھے۔ کیا تھے؟ بڑے غیرت مند انسان تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب گھر سے نکلتے تو گھر سے باہر کنڈی لگا دیتے، گھر کے باہر کنڈی لگاتے، گھر کو تالا نکال کر نکل جاتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں گھر میں موجود نہ ہوں تو نہ گھر کی عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی اور نہ باہر سے کوئی آدمی اندر جائے گا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ تو عام عادت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے نکلے اور انہوں نے گھر میں تالا لگا کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر ہوئی کہ گھر کے بیچ میں، گھر کے صحن میں ایک آدمی کو دیکھا گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی اچانک صحن میں آئی تو اس نے ایک انسان کو صحن کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھا، فوراً ڈر گئی، گھر کی ساری عورتوں کو بلایا اور کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کتنے غیرت مند ہیں؟ یہ آدمی یہاں آیا تو کیسے آیا؟ کیا حضرت داؤد کے سامنے تم لوگ ہمیں شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ یہ آدمی یہاں آیا تو کیسے آیا؟ بات چل رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کچھ دیر میں گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عورتیں ایک طرف اکٹھا ہیں اور بیچ گھر کے صحن میں ایک انسان کھڑا ہے۔ حضرت داؤد نے مارے غصے کی لاٹھی اٹھائی اور اس آدمی کی طرف گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے آئے؟ ماری لاٹھی اٹھا کر غصے کے کہنے لگے کہ تم یہاں آئے تو کیسے آئے؟ وہ انسان بڑے اطمینان سے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں وہ شخص ہوں جس سے بڑے بڑے بادشاہ بھی ڈر جاتے ہیں، میں ایسا انسان ہوں جس کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے ہیں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو جیسے ہی اس موت کے فرشتے کو حضرت داؤد سمجھ گئے تو حضرت داؤد نے کہا کہ مرحبا بامر اللہ، اللہ کے فیصلہ لے کر آنے والے کا پرزور استقبال ہے۔ فوراً بستر کی طرف گئے، لاٹھی کو پھینکا اور لیٹ گئے اور اس فرشتے نے آ کر حضرت داؤد کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے جن کے اندر اتنی غیرت تھی کہ وہ گھر میں اپنی غیر موجودگی میں کسی کے داخل ہونے کو یا ان کی غیر موجودگی میں ان کی گھر کی عورتوں کو باہر نکلنے کے مسئلے میں غیرت محسوس کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، اگر یہی غیرت کو ہم صحابہ اکرام کے مسئلے میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے غیرت مند انسان تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا قصہ بارہا سنا ہوگا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ کے ساتھ کر دی تو حضرت موسیٰ مدین شہر سے نکلے اور ارادہ مصر جانے کا تھا، فرعون کے پاس جانے کا ارادہ تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کیا کرتے، جو قافلہ ملک مصر جا رہا تھا اس قافلے کے ساتھ چلتے، لیکن رات میں چلتے، دن میں ان سے الگ ہوتے تھے۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جیسے ہی قافلہ دل میں چلتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا دور قافلے سے چلا کرتے، لیکن جب رات میں قافلہ چلتا تو قافلے کے بیچ میں چلتے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ دن میں قافلہ چلے اور قافلے کے بیچ میں وہ اپنی بیوی کو لے کر چلے اور کوئی انسان کسی مرد کی نظر ان کی بیوی کی طرف پڑ جائے۔ تو لہذا دن میں قافلے سے دور رہتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دوری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ کھو گئے اور راستہ کھو کر کیا ہے طور پہاڑ پر چڑھے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار تھا کہ اپنی بیویوں کے مسئلے میں اتنے غیرت مند تھے کہ قافلے کے ساتھ چلنا بھی نہیں پسند کرتے، کیونکہ انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی مرد ان کی بیوی کی طرف نگاہ ڈالے جبکہ ان کی بیوی پردہ کی ہوتی تھی۔ برادران اسلام، صحابہ کی بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں، جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر سوال کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 گواہ تلاش کرے، 4 گواہ تلاش کر کے لائے جنہوں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھا ہے، 4 گواہ تلاش کر کے لائے۔ وہ صحابی سن کر چلے گئے اور یہی بات انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہی، یہی بات حضرت سعد بن عبادہ سے کہی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جیسی بات کو سنا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو فوراً اس کی گردن مار دوں۔ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچائی گئی کہ آپ نے حکم دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر انسان کو دیکھ لے تو 4 گواہ تلاش کرے، مگر حضرت سعد کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو فوراً اس کی گردن مار دوں۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ ہوا تو صحابہ ڈر گئے، انصاری صحابہ ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے نبی حضرت سعد بن عبادہ کے مسئلے میں کوئی سخت فیصلہ نہ لے، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول نے ایک فیصلہ کیا
دیا اور تم اپنے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے میں سخت فیصلہ نہ کرے، یہ ہمارے جتنے انصار ہیں ان میں سب سے زیادہ غیرت مند یہ انسان ہے، سب سے زیادہ غیرت مند انسان ہے، اس لیے اتنے غیرت مند ہیں کہ جس عورت کو حضرت سعد طلاق دیں ہم میں سے کسی آدمی کی مجال نہیں کہ اس عورت سے دوبارہ کوئی شادی کرے، اتنے غیرت مند سعد رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ کے نبی ان کے مسئلے میں رحم کیجئے۔ اللہ کے نبی نے بات کو سنا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کیا تم حضرت سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو کہ انہیں اتنی غیرت اپنی بیوی کے مسئلے میں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ غیرت اچھی چیز ہے کہ انسان کے پاس ایسی غیرت اپنی بیوی بچوں کے مسئلے میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غیرت کی تعریف کی۔ صحابہ کی غیرت یہاں نہیں ٹکتی، صحابہ میں بڑے غیرت مند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ کو آسمان پر بلایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو جنت دکھایا گئی، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی۔ جب اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا تو جنت کے اندر آپ کو ایک محل دکھایا گیا جو بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ اللہ کے نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس محل میں جاؤں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھوں، لیکن جیسے ہی محل کے قریب گئے تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا کہ ایک عورت باہر بیٹھ کر وضو کر رہی تھی جو گھر میں اندر جانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جنت کے اندر خوبصورت گھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ جیسے ہی بتایا گیا کہ حضرت عمر کا گھر ہے، اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹا لیا اور اس میں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں چاہیے، آپ گھر میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر کی تو ایک صحابی پوچھنے لگے، حضرت عمر نے خود پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں گئے، آپ نے اس گھر کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ کہیں تم میرے مسئلے میں بھی غیرت نہ آ جاؤ کہ جنت میں بھی اگرچہ میرا گھر ہے وہاں ایک عورت تھی، آپ گھر میں کیسے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی تو حضرت عمر زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا آپ پر بھی میں غیرت محسوس کروں گا؟ کیا آپ کے مسئلے میں برا خیال کروں گا؟ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی غیرت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے ایمان کو چھوڑا جس ایمان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ برادران اسلام، جہاں تک بات غیرت کی آتی ہے بہت ساری چیزیں غیرت کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے۔ ایک بڑی چیز غیرت کے تعلق سے یہ ہے کہ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، مگر غیرت اتنی ہونی چاہیے جتنے شریعت کا حکم دیتا ہے۔ انسان کے پاس اتنی زیادہ غیرت نہ آئے کہ انسان ہمیشہ شک میں مبتلا ہو جائے، انسان ہمیشہ بدگمان ہو جائے اور ہر کسی کے مسئلے میں برا تصور کرنے لگے۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں میں کیا ہے ہمیشہ میانہ روی یعنی معتدل ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، جہاں تک بات غیرت عورتوں کی ہے، یہ تو بات ہوئی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے غیرت کرنا، عورتوں کے مسئلے میں غیرت کا ہونا، کیونکہ جو انسان شادی کر لیتا ہے، جو اس کی بیوی بن جاتی ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی بہن ہوتی ہے، یا گھر کے اندر جو بھی عورتیں ہوتی ہیں، عورت کے مسئلے میں انسان کا غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، خاص کر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غیرت کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیرت کو مردوں پر نازل کیا تاکہ مرد عورتوں کے مسئلے میں غیرت محسوس کریں، مگر اس غیرت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو دی۔ نازل کیا غیرت کو مردوں پر، لیکن حفاظت کرنے کی ذمہ داری عورتوں کو دی۔ تو لہذا ایک مرد جتنا عورت کے مسئلے میں غیرت مند ہونا چاہیے، اس سے زیادہ عورت کو اپنے شوہر کے مسئلے میں غیرت ہونی چاہیے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے بھی ہیں، یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ایک مرد اگر دیکھ لے کہ اس کی بیوی کسی غیر سے بات کر رہی ہے تو جتنا مرد کو غصہ آتا ہے، وہی اگر عورت اپنے شوہر کو کسی کے مسئلے میں گفتگو کرتے دیکھے تو عورت کو اس سے زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ غیرت ہوتی ہے، کیونکہ غیرت کی حفاظت اللہ نے عورتوں کے ذمہ سونپی ہے۔ اسی لیے عورتوں کے مسئلے میں انسان کو غیرت ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم گھر میں داخل ہوئے، نابینا صحابی دیکھ نہیں سکتے تھے، گھر میں داخل ہوئے تو وہیں پر حضرت عائشہ بیٹھی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی۔ حضرت عبداللہ ام مکتوم کو دیکھ کر وہ ایسی بیٹھی رہی، اللہ کے نبی نے ڈانٹا اور کہا کہ یہاں سے اندر جاؤ۔ تو حضرت عائشہ کہتی اے اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ وہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم نابینا ہو؟ اللہ کے نبی نے ڈانٹ کر ان کو اندر بھگایا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی غیرت تھی۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی خواتین کو کوئی دیکھے، اور نہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی خواتین بھی کسی غیر مرد کو دیکھے۔ اسی لیے اسلام نے منع فرمایا کہ
کوئی مرد کیا ہے کسی عورت پر داخل نہ ہو. اگر گھر کے اندر صرف اکیلی عورت ہے تو چاہے وہ گھر کسی کا بھی ہو ایسے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایسی جگہ میں بھی جانا نہیں چاہیے جہاں عورتیں اکیلی ہوتی ہیں, جہاں میں مرد اکیلا ہو جائے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, کہا ایاکم والدخول علی النساء, کہ تم عورتوں پر داخل مت ہوا کرو کیونکہ یہ چیز کیا ہے حیا کے منافی ہے اور حیا کو ختم کر دینے والی ہے. برادران اسلام, یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کی غیرت کی حفاظت کرتے ہوئے عورتوں کو حکم دیا کہ جہاں پر مرد آئیں جائیں وہاں پر اپنے پیروں کو زور سے نہ مارے. اگر عورت پیر میں پازیب پہنتی ہے جسے ہم پائل کہتے ہیں یا چین وغیرہ کہتی ہے تو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر ایسی جگہ سے جہاں مرد ہوتے ہیں اپنے پیروں کو زور سے نہ ماریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پازیب کی آواز کی وجہ سے کوئی مرد فتنے میں پڑ جائے. اگر کسی مرد سے مجبوری کی حالت میں گفتگو کرنا پڑ بھی جائے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ایسی عورتیں کیا ہے اپنی آواز کو زبردستی سے یعنی ٹائٹ انداز میں بات کرے, اس طرح بات نہ کرے جس طرح اپنے باپ سے محبت سے اپنے شوہر سے محبت سے بات کرتی ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کیا ہے مردوں کے اندر یا مردوں کے دلوں میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے. برادران اسلام, جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے یقیناً اللہ اس کے رسول نے عورتوں کے مسئلے میں ہمیں غیرت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہی غیرت کیا عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اگر عورتوں کی غیرت کی بات کی جائے تو ایک حدیث بتا کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر کتنی غیرت ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تو اللہ کے نبی قرآن اندازی کرتے تھے. قرآن اندازی کر کے کیا ہے جس عورت کا نام نکلتا اس بیوی کو اللہ کے نبی جنگ میں لے کر جاتے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے قرآن اندازی کی اور آپ نے چاہا کہ ایک ساتھ دو عورتوں کو لے جایا جائے, تو ایک ہی اس میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی, یعنی حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر نکل گئے. اللہ کے نبی دونوں کو لے کر نکل گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹی تھی اور ذرا بھولی بھالی تھی, لیکن حضرت حفصہ چالو دماغ کی تھی, مطلب سمجھدار عورت تھی. تو لہٰذا جب دونوں قافلے میں نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے رات میں بھی رہتے تھے لیکن دن بھر بھی لمبی گفتگو حضرت عائشہ کے ساتھ کرتے, جبکہ وہ گفتگو اللہ کے نبی حضرت حفصہ سے نہیں کرتے. تو حضرت حفصہ نے چاہا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دن میں لمبی گفتگو کریں. تو لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا ہودج دیکھتی ہوں, یعنی جس ہودج کے اندر جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس کے اندر آپ بیٹھتی ہیں یہ بڑا چھوٹا ہے, میرا ہودج بڑا ہے. آپ ایک کام کریں کہ جب قافلہ نکل جائے تو آپ میرے ہودج میں بیٹھ جائیں اور میں آپ کے ہودج میں بیٹھ جاؤں گی. تو لہٰذا حضرت حفصہ کی بات حضرت عائشہ نے مان لی. جیسی قافلہ نکل پڑا اس دن باری حضرت عائشہ کی تھی, لیکن حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے ہودج میں تھی اور حضرت حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہودج میں تھی. اللہ کے نبی سیدھا اس ہودج کے پاس آئے جو حضرت عائشہ کا تھا جس میں حضرت حفصہ تھی. اللہ کے نبی نے گفتگو شروع کی تو پتہ چلا کہ حضرت حفصہ ہیں. تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا کہ گفتگو کو چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے. پورا راستہ حضرت حفصہ سے اللہ کے نبی گفتگو کرتے رہے. رات ہوئی, رات میں حضرت حفصہ کے پاس ہی رکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت حفصہ نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا. جب قافلہ رکا تو پیر میں جو چپل تھے اسے نکالے, گھاس پر چلنے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی, اے اللہ کسی سانپ کو بیچ دے, کسی بچھو کو بھیجے جو میرے پیر کو کاٹ لے اور میرے دماغ میں عقل آ جائے کہ آئندہ ایسی میں غلطی نہ کروں. تو یہ خواتین کے اندر اس طرح کی غیرت کا ہونا یہ فطری چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی غیرت خواتین کے اندر رکھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور رات میں اٹھ کر قضائے حاجت کے لیے اٹھے تو حضرت عائشہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ اللہ کے نبی کہیں کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی آئے, اللہ کے نبی نے سوال کیا, اے عائشہ کیا غیرت میں آ گئی, کیا تم غیرت میں آ گئی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں, اے اللہ کے نبی میری جیسی عورت اور آپ جیسے شوہر پر غیرت محسوس نہ کرے تو کون کس پر کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسی غیرت محسوس ہوتی تھی. تو لہذا ایسی غیرت کا عورتوں کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کر سکیں. برادر اسلام, آج جب ہم ہمارا ماحول دیکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بیویوں کے مسئلے میں دیکھے یا ہمارے خواتین کے مسئلے میں دیکھے کہ کون شخص کتنا غیرت مند ہے. آپ اگر صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں تو صحابہ اکرام کیا کرتے, بیویوں کو یعنی جو عورتیں ہیں انہیں مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی ہے. اگر عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, اگر آنا چاہتی ہیں تو مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو منع نہ کرے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نفرت تھی کہ ان کی بیوی مسجد میں جا کر نماز پڑھے.
پڑے، لیکن زبان سے بول نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، جب بھی آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتی ہیں، میں اپنے ابا کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ مارے غصے کے چہرہ لال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عمر آپ کو کہتے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کی ماں کہنے لگی کہ جاؤ اپنے ابو سے کہو کہ مجھے روک کر دکھائے، مجھے منع کر کے دکھائے۔ ابو کے پاس آئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ والدہ کو کیوں نہیں روکتی ہیں جبکہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ وہ گھر سے نماز کے لیے بھی نکلے؟ تو حضرت عمر کہتے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد کی طرف جانا چاہے تو اسے منع نہ کیا جائے، لیکن جب بھی وہ گھر سے نکلتی ہے تو مجھے غیرت محسوس ہوتی ہے کہ میری عورت گھر سے کیسے باہر نکلے۔ آپ تصور کریں کہ صحابہ اکرام کو غیرت محسوس ہوتی تھی کہ ان کی عورتیں مسجد کے لیے جائیں۔ اگر صحابہ کے بیچ میں اگر کوئی عورت مارکیٹنگ کرنے کے لیے چلے جائے، عید کا وقت آ جائے، گھر سے نکل جائے، سہیلیوں کے ساتھ چلا جائے، آپ سوچیں کہ صحابہ کے اندر کیسی غیرت ہوتی ہے اگر ایسا کرتے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسی ہے، ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، گھر کے باہر بیٹھتی ہیں اور گھر سے باہر شاپنگ کرنے کے لیے اکیلی جاتی ہیں، چاہے وہ عید کی ہو یا کوئی بھی ہو۔ کتنے ایسے مرد ہیں جن کو غیرت محسوس ہوتی ہے، کتنے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی عورت کسی اور عورت کے ساتھ ہی گھر کے باہر کیسے جائے۔ گھر میں فون آتا ہے، بیوی اٹھا کر بات کرتی ہے، فون ہے شوہر کا، بات کرتی ہے عورت، اور ایسا سارے معاملات کا دیکھ کر مرد کے دل میں غیرت میں نہیں آتی کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے۔ یہ غیرت کا فقدان ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ ہماری بچیاں 8 اور 10 سال کی ہو جاتی ہیں، ظاہری طور پر بچیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بچیاں ماں باپ کے لیے ہیں، لیکن غیر مردوں کے لیے یہ بچیاں نہیں ہیں۔ غیر مرد کے لیے وہ ایک مکمل عورت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ بچی 17-18 سال کی ہوگی تب برقع پہناؤں گا، تب اسے پردہ کراؤں گا۔ جب بچی 10 اور 12 سال کی ہو جاتی ہے، جس کا جسم بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اپنی بچیوں کے مسئلے میں انہیں پردہ بھی نہیں کراتے، اور ایسے وقت میں ہماری مردوں کی یہاں غیرت نہیں دیکھی جاتی۔ گھر میں شوہر اکیلا ہے، گھر میں شوہر ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر میں کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی گھر سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہمارے یہاں غیرت کے فقدان کو دیکھا جائے تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی غیرت کے مسئلے میں یا تو اللہ کے مسئلے میں آپ کے سامنے گناہ کا کام کیا جائے، آپ کے دل میں تکلیف نہ ہو، آپ کی عورتوں کے مسئلے میں کوئی غلط کام کو دیکھیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو، تو یہ غیرت کا فقدان ہے۔ اور جس شخص کے دل میں غیرت نہیں، ایسے شخص کے دل میں ایمان نہیں، اور جس کے دل میں ایمان نہیں، دین کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ غیرت کتنا بڑا مقام ہے اور غیرت کتنے بڑے اخلاق میں سے آتا ہے، جس کا اختیار کرنا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آج کل موبائل فون کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ موبائل فون کا فتنہ، آج جائیں ہماری گھر کی عورتوں کو دیکھیں جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ان کے یہاں ٹی وی کے بجائے موبائل ہے، جس میں ہماری خواتین یہ ٹی وی سیریل سے دیکھتے ہیں، فلموں کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ ننگے ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں۔ کتنے مرد جن کو یہ سب دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور بہت سارے جرم بڑے بڑے ایسے انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ایسے شخص کو جو شخص دیوس ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ انسان ہے جو اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھتا ہے لیکن برائی کو نہیں روکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يدخلن الجنۃ ولا يجدن ريحها، کہ 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جنت کی خوشبو تک پا سکیں گے۔ جبکہ جنت کی خوشبو اگر کوئی انسان 70,000 سال کا فاصلہ طے کر کے جتنی دور جا سکتا ہے، جنت کی خوشبو اتنے دور تک آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس میں سب سے پہلے شخص دیوس کا ذکر کیا۔ دیوس جو اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ دیکھتا ہے لیکن انہیں منع نہیں کرتا، انہیں نہیں روکتا، اپنی گھر کی عورتوں کو غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی شخص دیوس میں آ جاتا ہے، وہ بھی شخص بے غیرتوں میں آ جاتا ہے جس کے سامنے گناہ کی جاتی ہیں۔ جماعت کا آدمی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، سود کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سب پتہ ہے لیکن انہیں روکنے کی ہمت نہیں ہے، روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ لہذا اللہ کے مسئلے میں ہو، اپنے خواتین کے مسئلے میں ہو، انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر دل سے ایسی ہی غیرت ختم ہو جائے تو ایمان کا اکثر حصہ چلا جاتا ہے۔ بس باقی کیا رہتا ہے؟ ایمان کا ظاہری حصہ، ایمان کا ظاہری حصہ، اسلام کا حصہ جو قیامت کے دن انسان کو بچا نہیں سکتا، قیامت کے دن انسان کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیرت کے مسائل کو سمجھ کر، اس کو سن کر، اس جیسی عظیم نعمت کو ہم میں سے ہر شخص کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں غیرت مند ہو، اپنے خواتین کے مسئلے میں غیرت مند ہو، اسی طرح خواتین بھی اپنے شوہروں کے مسئلے میں غیرت مند ہو کہ شوہروں کو بھی غلطی کرتا ہوئے دیکھیں تو وہ بھی انہیں منع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔